اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک درویش صرف پاکستانی مزدور کا احوال پیش کریں گے جس کا استقبال امریکی صدر نے کیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ دو ممالک کے درمیان دوستی نہیں ہوتی بلکہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی قربت صرف اپنے ملکی مفاد کی خاطر ہوتی ہے، جسے دوستی کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ پاکستان کے صدر ایوب خان کے اس امریکی دورے کے بارے میں تو جانتے ہیں جس پاکستانی صدر کا استقبال خود امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے کیا تھا۔ صدر ایوب خان نے یہ امریکی دورہ 1961 میں کیا تھا اور اس دورے کے دوران امریکی صدر نے اپنی گاڑی میں نیو یارک شہر کی شاہراہوں پر آپ کو سیر کرائی، جہاں ہزاروں امریکی پاکستانی صدر کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ صدر ایوب کے علاوہ ایک پاکستانی اور بھی ایسا تھا جس کے استقبال کے لیے خود امریکی نائب صدر ایئرپورٹ پہنچے تھے؟ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی نہ تو پاکستان کا سربراہ تھا، نہ کوئی سیاستدان یا فوجی، اور نہ ہی کوئی ارب پتی بزنس مین، بلکہ یہ ایک عام پاکستانی مزدور تھا۔ اس عام پاکستانی غریب مزدور کا نام بشیر احمد تھا اور یہ پاکستان کے شہر کراچی میں اونٹ چلایا کرتا تھا۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ کا نائب صدر کسی عام پاکستانی شخص کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ جائے۔ در حقیقت عام پاکستانی کے اس استقبال کے پیچھے ایک انتہائی دلچسپ اور حیران کن کہانی چھپی ہے۔ ہم یہی کہانی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، 20 جنوری سن 1961 کو جب جان ایف کینیڈی امریکی صدر بنے تو اس کے ساتھ ہی امریکہ کے نائب صدر کا عہدہ جانسن کے پاس آ گیا۔ اسی سال امریکی نائب صدر جانسن پاکستان کے دورے پہ آئے تاکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات مزید بہتر ہو سکیں۔ اس دورے کے دوران امریکی نائب صدر نے اس وقت کے پاکستانی صدر ایوب خان سے ملاقات کی، لیکن امریکی نائب صدر کا یہ دورہ کسی اور وجہ سے ہی یادگار اور تاریخی بن گیا۔ امریکی نائب صدر اپنے دورے کے دوران کراچی میں موجود تھے، جبکہ ان دنوں کراچی کو دنیا بھر کے لیے معاشی رول ماڈل کی حیثیت حاصل تھی۔ ایک روز جب امریکی نائب صدر جانسن کا قافلہ کراچی کے کار ساز روڈ سے گزر رہا تھا تو اس وقت سڑک پر ایک مزدور بشیر احمد ساربان بھی اپنے اونٹ کے ساتھ موجود تھا۔ بشیر احمد نے امریکی نائب صدر کے قافلے کو دیکھ کر دور سے ہی ہاتھ ہلایا اور امریکی نائب صدر کی نظر بشیر احمد پر پڑی تو اس نے گاڑی کو روکنے کا حکم دیا اور پاکستانی سرکاری اہلکار سے کہا کہ بشیر احمد سے اس کا تعارف کروایا جائے، جس کے بعد لینڈن جانسن گاڑی سے اتر کر بشیر احمد کے پاس چلے آئے۔ بشیر احمد سے اس کا حال چال پوچھا اور ساتھ ہی دوستی کی پیشکش کر ڈالی۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ صورتحال تھی۔ بشیر احمد نے پیشکش قبول کر لی، جبکہ امریکی نائب صدر نے واپس جاتے ہوئے بشیر احمد کو امریکہ آنے کی دعوت بھی دی۔ بشیر احمد کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ کبھی امریکہ بھی جائے گا، اور وہ بھی امریکی حکومت کا مہمان بن کر، کیونکہ بشیر احمد ساربان ایک غریب مزدور درویش صرف انسان تھا جو اپنا گزر بسر اونٹ چلا کر کرتا تھا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ لیکن امریکہ کے نائب صدر نے اس دعوت اور دوستی پر انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور امریکہ پہنچنے کے بعد امریکہ کے نائب صدر نے اکتوبر سن 1961 میں باقاعدہ بشیر احمد امریکہ آنے کی دعوت اور بشیر احمد کی امریکہ آمد پر اس کے استقبال کے لیے خود ایئرپورٹ بھی پہنچ گئے۔ یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا۔ ایئرپورٹ سے بشیر احمد کو واشنگٹن لے جایا گیا اور وہاں صدارتی محل کی سیر کرائی گئی اور ساتھ ہی بشیر احمد کو امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے آفس بھی لے جایا گیا۔ اس موقع پر بشیر احمد نے امریکہ کے ایک اسکول میں تقریر بھی کی، جہاں ان کے ساتھ امریکی نائب صدر کی اہلیہ اور بیٹی بھی موجود تھے۔ بشیر احمد کے ساتھ ایک مترجم بھی ہوتا تھا۔ اس دورے کے دوران امریکی نائب صدر لینڈن جانسن بشیر احمد کو اپنے ذاتی گھر بھی لے گئے، جہاں دوپہر کے کھانے کا اہتمام تھا۔ اس موقع پر بشیر احمد کے لیے نہ صرف خاص طور پر حلال گوشت منگوایا گیا بلکہ ایسے آئٹم تیار کروائے گئے جنہیں ہاتھوں سے کھایا جا سکتا تھا تاکہ بشیر احمد کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ اس کے علاوہ ایک اور موقع پر کھانے کے دوران امریکہ کے 4 بڑے بینکوں کے سربراہان بھی موجود تھے اور ان سب نے بھی کانٹے اور چمچ کی بجائے ہاتھوں سے ہی کھانا کھایا۔ بشیر احمد کو فورڈ موٹر کمپنی کی جانب سے ایک گاڑی کا تحفہ بھی پیش
پیش کیا گیا اور امریکہ میں بشیر احمد کی مہمان نوازی کسی ملک کے سربراہ کی مانند کی گئی۔ اس دور میں ایک پاکستانی مزدور کے امریکی دورے کو بھرپور میڈیا کوریج دی گئی۔ بشیر احمد کے پاس پاکستان آنے کے بعد امریکہ کے نائب صدر نے انہیں عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب بھی بھجوایا اور اس کے سارے انتظامات بھی خود لینڈن جانسن نے کرائے۔ سن 1963 میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد اس وقت کے نائب صدر جانسن امریکہ کے 36ویں صدر بن گئے۔ بشیر احمد اور لینڈن جانسن کی اس بے مثال دوستی کے بارے میں زیادہ معلومات تو حاصل نہیں، لیکن بشیر احمد 15 اگست سن 1992 میں اپنے انتقال کے بعد اپنی دوستی کی ایک انوکھی کہانی ضرور چھوڑ گئے۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔